ابھی افریقہ کے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، بڑا اچھا واقعہ تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا کہ امام صاحب جو مسجد محلے کے امام صاحب تھے، ان کو ایک آدمی، سارے محلے والے ایک روز کر کے دعوت دیتے تھے، امام صاحب کو بلا کر کھانا کھلاتے۔ ایک نوجوان نے دعوت دی اور روم کے اندر لے گئے، امام صاحب بیٹھے، یہ نوجوان دروازہ کو بند کر کے کھانا لینے چلا گیا۔ کھانا آیا، امام صاحب کھانا کھائے، دعا کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو وہ جو نوجوان دعوت دیا تھا، اس کی بیوی امام صاحب کے نکلنے کے بعد روم کے اندر میں داخل ہوئی تو دیکھتی کیا ہے کہ $300 300 روپیہ یہیں پر میز پہ رکھا ہوا تھا، وہ پیسہ نہیں ہے۔ تو اس کی بیوی بولی کہ دیکھیں نا، ہم یہیں پر 300 روپیہ رکھے تھے، وہ روپیہ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھا تو نہیں ملا۔ تو اس کی بیوی بولی کہ اس روم کے اندر میں آپ کے علاوہ، میرے علاوہ اور امام صاحب کے علاوہ کوئی نہیں آیا ہے، تو آپ نہیں لیے، ہم نہیں لیے، یہ پیسہ لیا کون؟ تو اس کا شوہر بولا کہ ہو نہ ہو امام صاحب لیے ہیں۔ بولا پر ایک دم شیور سی بات ہے، ہو نہ ہو کیا وہی لیے ہیں؟ بولے بتائیے، لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور گھر میں دعوت کھانے آئے اور 300 اڑا کر لے گئے۔ دلوں کے اندر میں ان لوگوں کا بدگمانی پیدا ہو گئی۔ اچھا، نوجوان نے کہا کہ چھوڑو، ضرورت ہوگی، امام صاحب کو لے کے چلے گئے، جانے دو، یہ سب آدمی سے دور رہنا اچھا ہے۔ یہ نوجوان 1 سال کے اندر میں تھوڑی دوری بنائے رکھا ہے امام صاحب سے، اور پھر رمضان کا مہینہ آیا، 1 سال ہو گیا، سارے لوگ دعوت کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، اب امام صاحب غلطی کر لیے ہیں، لیکن آخر ہمارے محلے کے امام صاحب ہیں تو سب دعوت کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں کریں گے تو شکایت ہوگی، تو دعوت کر دیتے ہیں، جانے دو۔ بھی بولی کہ ٹھیک ہے، دعوت دے دیجئے۔ اور دعوت دیا، امام صاحب تشریف لائے اور گھر کے اندر میں بیٹھے اور قربان جاؤ۔ وہ نوجوان نے کہا کہ امام صاحب ایک بات میں بولوں، آپ تکلیف تو نہیں مانیں گے؟ بولا کہ نہیں، بولو کیا بات ہے؟ بولا کہ حضرت پچھلے سال آپ رمضان میں میرے گھر میں آئے تھے دعوت میں۔ بولا کہ ہاں آیا تھا۔ بولا کہ حضرت اگر آپ کو پیسے کی ضرورت تھی تو آپ ہم سے مانگ لیتے، لیکن $300 یہاں میرا 300 روپیہ رکھا ہوا تھا، شاید آپ نے اٹھائے۔ تو امام صاحب بولے ہاں میں نے اٹھائے ہیں۔ بولا آپ نے اٹھائے؟ بولا ہاں۔ امام صاحب بولے کہ جب آپ نے مجھے کمرے کے اندر داخل کیا تو آپ نے فین چلا دیا، پنکھا چلا دیا، وہ پیسہ آپ کا میز پہ وہ روپے پڑے ہوئے تھے، تو ہوا جب چلی تو وہ پیسے اڑنے لگے، تو میں نے کہا کہ یہ ادھر ادھر گر جائے گا، تو ہم 300 کا نوٹ اٹھا کر کے، یہ جو قرآن آپ کا ہے، ہم قرآن کے پہلے پیج میں کھول کے رکھ دیے تھے۔ قرآن نہیں دیکھے آپ لوگ؟ قرآن نہیں دیکھے؟ بولا کہ نہیں دیکھے۔ بولا اٹھائیے، اور دیکھا وہاں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن کو اٹھایا، جیسے ہی قرآن کو کھولا دیکھا 300 روپیہ رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب نے کہا 1 سال ہو گیا، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا؟ کاش تم قرآن کھول کر دیکھتے، تمہاری امانت قرآن میں ملتا۔ یہ مسلمانوں کا عالم ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے، قرآن ہمارے گھر میں ہے، ہمیں پڑھنے کی فرصت نہیں، اب پھر بھی کہتے ہیں کہ حضرت بہت پریشان، دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے۔ ارے بھائی دعا تو کریں گے، پہلے اپنے آپ کو تو سدھارو اور قربان جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ محلے والوں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب دعا کیجئے، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، محلہ بگڑ رہا ہے، نوجوان بگڑ رہا ہے، دعا کیجئے۔ امام صاحب بولا ٹھیک ہے، جمعہ میں دعا کریں گے۔ جمعے کے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے کھڑے ہوئے، بولے کہ بھائی دیکھو یہ 2000 کا نوٹ ہم کو مسجد کے دروازے میں ملا ہے، کس کا ہے؟ تو 10 آدمی پیچھے سے ہاتھ اٹھایا، مورچھے مولوی صاحب مورچھے۔ امام صاحب 2000 کا نوٹ موڑ کے پاکٹ میں رکھا، بولا یہ کسی کا نہیں ہے، یہ میرا ہے، پہلے اپنے آپ کو سدھارو، دنیا سدھر جائے گی۔ سوچو تو صحیح، ہمیں کب وقت ملے گا؟ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، خاص کر میں یہ کہتا ہوں،
جہاں آپ انگریزی پڑھ رہے ہو، جہاں آپ بنگلہ پڑھ رہے ہو، جہاں آپ ہندی پڑھ رہے ہو، جہاں آپ سنسکرت پڑھ رہے ہو، وہاں اللہ کا قرآن بھی تو پڑھو۔ ہر نوجوان کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کی بہن کی شادی ہو وہ خود نکاح پڑھائے۔ ہر باپ کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب بیٹی کا نکاح ہو وہ خود نکاح پڑھائے۔ ہر بیٹا کو اس لائق ہونا چاہیے کہ جب اس کا باپ مر جائے وہ خود آگے بڑھ کر جنازے کی نماز پڑھائے۔ باپ مر گیا، بیٹا زارو قطار رو رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ چمنی میاں موت تے سبھا کو اس نجے مونی چمنی۔ نوجوان چپ ہی نہیں ہو رہا، چپ نہیں ہو رہا ہے، صفیں لگ گئی ہے۔ اب حضرت آگے بڑھ گئے ہیں تو حضرت کہتے ہیں کہ اے نوجوان چپ ہو جاؤ، اجازت تو دو، کیوں اتنا روتا ہے، کیوں یہ اتنا رو رہا ہے؟ تو نوجوان نے کہا کہ حضرت میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا ہے، موت تو برحق ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ میرا باپ انگریزی پڑھایا، بنگلہ پڑھایا، مراٹھا پڑھایا، پنجابی پڑھایا، دنیا کا ہر بھاشا پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا۔ کاش میرا باپ قرآن پڑھاتا تو آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے، آج جنازے کی نماز ہم پڑھاتے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو میرے بچوں، نوجوانوں، انشاءاللہ وعدہ کرو، دیکھو قرآن یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ہر مسلمان کو، ہر مسلمان، دیکھیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، 50 سال 60 سال عمر ہو گئی، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے، اب بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ آپ پہلے شوق تو پیدا کرو الحمدللہ، اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ، انشاءاللہ دیکھو 2-4 مہینے لگیں گے، آپ قرآن پڑھنا جان جائیں گے انشاءاللہ الحمدللہ۔ قرآن کہتا ہے جو مجھ سے محبت کرے گا میں اس کے سینے میں اترتا چلا جاؤں گا۔ سبحان اللہ والا تماشا۔ صحرا میں جنگلوں میں، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے الحمدللہ۔ آج یہ کتابی شکل میں ہے، قرآن آج کتابی شکل میں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی شکل میں ہوگا، بڑا خوبصورت انسان ہوگا، لوگوں کے ہاتھوں کو پکڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ میرا اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جانتا ہے میرا قرآن، پھر بھی میرا اللہ پوچھے گا تو کون ہے؟ اور قرآن کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، تیرے ساتھ کون؟ کہ اللہ مجھ قرآن کا قاری ہے، دنیا میں میری بہت عزت کیا، کبھی سینے سے لگاتا تھا، کبھی آنکھوں سے لگاتا تھا، یا اللہ مجھے پڑھتا تھا، تیرا جو احکام تھا اس پر عمل کرتا تھا، اس لیے دنیا میں میری بہت عزت کیا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرا رب کہے گا قرآن سے تو کیا چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ اگر تیری اجازت ہو اسے جنت میں داخل کر دوں۔ میرا رب اعلان کرے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر دوں۔ انشاءاللہ قرآن سے جڑو گے، قرآن سے محبت کرنے والے میرے بچوں، نوجوانوں، دیکھو الحمدللہ ثم الحمدللہ، قرآن پڑھنا چاہتے ہو الحمدللہ بڑا آسان ہے، بڑا۔ ابھی 75 سال کا بوڑھا، 75 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہوا، دستار بندی ہوئی، سر پہ پگڑی باندھی گئی، ساتھ میں پوتا بھی حافظ قرآن ہوا۔ ابھی کل جلسہ تھا ابراہیم پور میں، اور قربان جاؤ 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی، 10 بچیاں حافظ قرآن ہوئی۔ ایک ابھی اتر پردیش میں صرف 22 دن کے اندر میں ایک 11 سال کا بچہ پورا قرآن کو حفظ کیا الحمدللہ، صرف 22 ڈیز کے اندر میں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے بچوں قرآن سے محبت کرو گے انشاءاللہ اس کا فائدہ یہاں تو ملے گا ہی ملے گا، اور قرآن پھر تمہیں انشاءاللہ سفارش کر کے تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے یہ بتاؤ؟
میرے قرآن میں کیا نہیں ہے، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اے نوجوانوں سنو، 500 سال پہلے سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، انگریزوں نے قرآن کو پڑھا، انگریزوں نے قرآن کا اسٹڈی کیا، انگریزوں نے قرآن کا ریسرچ کیا، وہ قرآن کی انگلی پکڑ کر چاند پر چلا گیا۔ آج قرآن ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے قرآن میں کیا نہیں؟ ہاں کہہ لینے دو، او میرے قرآن میں دنیا کی ہر بات، آخرت کی ہر بات، اور قربان جاؤ ساتوں آسمان کی ہر بات موجود ہے، صرف ایک چیز میرے قرآن میں نہیں ہے۔ کیا چیز؟ ارے ذرا بھلے بھائی، کیا چیز؟ ارے انگلی اٹھا کے بتائیے، کیا چیز نہیں ہے قرآن میں؟ ایک چیز قرآن میں نہیں ہے، یعنی ایک بات قرآن میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں اسلام کے، اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بچہ قرآن پڑھ لیا، حافظ قرآن ہو گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ کتنے کو لے کر جائے گا؟ 10 آدمی۔ اچھا جس کا بچہ بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، ماں کے سر کے بھی، ماں کے سر میں بھی اللہ تاج پہنائے گا، باپ کے بھی سر پہ اللہ تاج پہنائے گا۔ اور قربان جاؤ اہل محشر اللہ کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ کوئی انبیاء ہیں؟ کہا کہ نہیں انبیاء نہیں ہے۔ کون ہے؟ کوئی فرشتہ ہے؟ کہ نہیں وہی فرشتہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ شہداء ہیں؟ شہداء نہیں ہے۔ صالحین ہیں؟ نہیں۔ صدیقین ہیں؟ نہیں۔ فرقیج ہے۔ جس کو تاج پہنایا گیا کون ہے؟ اللہ کے فرشتے جواب دیں گے یہ وہ باپ ہے، یہ وہ ماں ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ الحمدللہ۔ سارا بچہ جو نوجوان جو قرآن نہیں پڑھے ہو، الحمدللہ پڑھنا شروع کر دو، چند مہینے لگیں گے انشاءاللہ قرآن پڑھنا جان جاؤ گے۔ اور قربان جاؤ میں دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کا امریکہ راشٹرپتی ہو، چاہے وہ ہندوستان کا پردھان منتری ہو، چاہے وہ لندن کا پردھان منتری ہو، سنو مسلمانوں، ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، اس کا باڈی گارڈ ہوتا ہے۔ باڈی گارڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو بھائی باڈی گارڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بندوق لے کے باڈی گارڈ کھڑا رہتا ہے۔ اور قربان جاؤ اے نوجوانوں سنو سنو، ہوگا راشٹرپتی کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، پردھان منتری کا باڈی گارڈ کوئی انسان ہوگا، لیکن نوجوانوں سنو، میرے رسول کی سنو، جو مسلمان ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ 70,000 فرشتے کو باڈی گارڈ بنا کر دھرتی پر زمین پر اتار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلتے ہو، نکل جاؤ، 70,000 فرشتے تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، کب تک؟ جب تک تو گھر واپس نہیں لوٹے گا۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں قرآن سے محبت کرو۔ قرآن سے محبت کرنے والے بھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا پیارا مہینہ آ رہا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ روزہ رکھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہیں گے میری ماں بہنوں وقت نکالنا۔ وقت کیا نکالے گی ہماری ماں بہنیں نا، وہ افطاریے میں وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ اتنا نا افطاری میں بنانے لگتی ہے، کبھی کچری چھے، کبھی ایرا گھومنی، کبھی اولا گھومنی، کبھی ایلا سامان، کبھی اولا سامان، وہ کرتے 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 اور کیا کہتے ہیں کہ مؤذن صاحب اذان دے دیتا ہے، پتہ یہ چلتا کہ یہ بیچاری کچن میں ہی روزہ کھولتی۔ وقت سے پہلے میری ماں بہنوں افطاری تیار کر لو، الحمدللہ وقت سے پہلے افطاری کر لو، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وقت نکال کر الحمدللہ مصلی بچھا کر اور قربان جاؤ، رب سے مانگو۔ اس وقت جب روزے دار ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، ماں بہن ہو، تو قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے آگے سے لے کر پیچھے تک کتنے نوجوان ہیں، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ؟ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے۔ مولانا ولی رحمت اللہ علیہ فرمائے تھے اڑیسہ میں، اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، کہ ہر آدمی کو ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے، ارے جنت میں لے جانے والا کوئی تو ہونا چاہیے۔ اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، نگہبان چاہیے، اسلام
چمن کا، اسلام کے چمن کا نگہبان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے۔ ایک اللہ والے کے پاس میں ایک آدمی گیا، بولا حضرت ہم کو سکون نہیں ہے، نیو سو۔ بولا نیو سو ہو، اللہ ذکر کر، قرآن پڑھ۔ بولا نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے، اس لیے ہم کو بے چینی ہے، دولت اگر میرے پاس ہوتی تو ہم کو سکون ملتا۔ تو حضرت بولے اچھا تم کو دولت چاہیے؟ بولا کہ ہاں حضرت ہم کو دولت چاہیے۔ حضرت اندر گئے، سونے کا اینٹ لا کر دے دیا۔ بولا کہ جا، بڑا خوش ہوا، سینے سے لگا کے گھر پہ دوڑا۔ رات میں جب سویا نا تو سونے کا اینٹ تکیا لگا کے سویا کہ کہیں کوئی لے کے نہ چلا جائے۔ آنکھ جیسے ہی بند کر رہا ہے تو سوچ رہا رے باپ کہیں ہم سو گئے، کہیں کوئی اینٹا لے کے چلا گیا۔ پوری رات گزر گئی، نہیں سو پایا۔ بولا اللہ، اینٹا لیا، حضرت کے پاس دوڑا۔ بولا کہ حضرت پہلے تو تھوڑی بہت سو بھی لیتے تھے، یہ اینٹا جب سے پکڑے ہم کو نیندیں ختم ہو گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، یہ دولت سکون چھین لیتی ہے، دولت سکون چھین لیتی ہے۔ دل کو اگر سکون چاہیے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، تیرے دل کو سکون ملے گا۔ دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، سامان چاہیے، دنیا مگر سکون کا، دنیا مگر سکون کا سامان چاہیے، اپنے لبوں پہ سورہ رحمان چاہیے، رحمان چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ قرآن چاہیے، قرآن چاہیے۔ ایک شعر اس کا اور رہ گیا ہے ماشاءاللہ۔ قرآن سے محبت کرنے والے تمام لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ سارے لوگ بس جلدی سے تیار ہو جائیے۔ یہ مدرسہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ مسلمانوں، دولت یہیں، سونا یہیں، چاندی یہیں، کھیت یہیں، زمین یہیں، کوٹھی یہیں، بلڈنگ یہیں۔ سنو لوگ کہتے مور زمین اتر دیناج پور چھے، مور مارکیٹ کئی دکان چھے دھرم پور بازارت، اور سنو کچھ لوگ کہتے کشن گنج میں وہ ڈے مارکیٹ میری ہے، اور قربان جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے پٹنہ حویلی مور چھے، دلی حویلی مور چھے، بمبئی حویلی مور چھے، اور 1000 بیگھا زمین مالک میچھی۔ قربان جاؤ، تو تم کامیاب ہو گئے بھائی؟ کامیاب ہے؟ ارے بولو بھائی کامیاب ہے؟ ایٹا روم چھے نا، ایٹا رومت پورا سونا بھرال چھے، کامیاب ہے؟ ارے بولو بھائی کامیاب ہے؟ کامیاب نہیں ہے۔ سونا چھے کامیاب نہیں چیز تھی، چاندی چھے کامیاب نہیں چیز، زمین چھے کامیاب نہیں چیز، اور قربان جاؤ پوری دنیا کی دولت تیرے پاس ہے، تو کامیاب نہیں ہے۔ پھر کامیاب ہے کون؟ کامیابی تو اسی کو کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی سنو، اللہ سے پوچھو کہ میرے رب پھر کامیابی کیا ہے؟ او میرا اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ میرا اللہ کہتا ہے کامیاب وہی ہو گیا جو جہنم کے آگ سے بچ گیا، جنت کے اندر میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انشاءاللہ جنت میں جانے والا عمل یہ مدرسے کے لیے الحمدللہ۔ سنو، مدرسہ بنا کر بن جاؤ گے، مسجد بنا کر مر جاؤ گے، گھر والا یاد کرے یا نہ کرے، انشاءاللہ میرا اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ، اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے، اپنے مرحومین مرحومات کی سال و ثواب کی نیت سے ماشاءاللہ اس مجمع کے اندر میں 5 آدمی جلدی سے تیار ہو جائیے انشاءاللہ۔ دیکھیے ہم 5000 مانگیں گے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے آپ سے، 5-6 ہزار مانگیں گے۔ آپ 10,000 بھی دے سکتے ہیں، 20,000 بھی دے سکتے ہیں، 50,000 بھی دے سکتے ہیں، 1 لاکھ بھی دے سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی دے دیجیے گا، ہم لے لیں گے، ہم کو دقت نہیں ہے۔
ابھی رانچی میں ایک جلسہ تھا, چندہ میں کر رہا تھا, 10,000 سے شروع کیا تھا. ایک نوجوان آیا, بولا کہ حضرت 1,00,000 روپے میرے طرف سے. تو دعائیں کی. تو میں نے کہا کہ بابو بیوی ہے؟ بولا ہاں الحمدللہ شادی شدہ ہے. تو ہم نے کہا تم اکیلے جنت میں جاؤ گے؟ تو نہیں جائے گی. بولا 1,00,000 بیوی کے نام سے. تو ہم نے کہا کہ ماشاءاللہ 2,00,000 ہو گئے. ماں باپ ہے؟ بولا ہاں میرے ماں باپ ہیں. ہم بولے کہ بابو تم جاؤ گے جنت میں, تمہاری بیوی جنت میں جائے گی, ماں باپ نہیں جائے گا؟ بولا 1,00,000 ماں کے نام سے, 1,00,000 ابا کے نام سے. اور قربان جاؤ. پھر وہ نوجوان نے کہا کہ حضرت یہ بتائیے مسجد میں کتنا خرچ ہے؟ تو کمیٹی والوں نے کہا کہ 7-8 لاکھ روپے خرچ ہے. نوجوان نے کہا کہ ٹوٹل خرچہ ہم اکیلے دیں. اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے, اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اور قرآن میں 82 جگہ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو. تم خرچ کرتے رہو گے, ہم تمہیں دیتے رہیں گے. اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے. قربان جاؤ مسلمان نوجوانوں. پہلا کوئی نوجوان ماشاءاللہ اپنے ہاتھوں کو بلند کرو, اپنے نام کو پیش کرو. ہم 5,000 روپے مانگیں گے. 5-10 آدمی کم از کم اس مجمع کے اندر میں تیار ہو جائیے. میں نے پہلے کہا کہ میرا سوال 5,000 ہوگا, آپ بڑھا کر دیجیے, آپ بڑھا کر دے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہے کوئی ایسا پہلا سخی, کوئی پردھان ہو, کوئی ممبر ہو, کوئی MLA ہو, کوئی MP ہو, کوئی ماسٹر ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی وکیل ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی تاجر ہو, کوئی کسان ہو, کوئی ماں کا لاڈلا بیٹا ہو انشاءاللہ, پہلا نام اس کا پیش ہو جائے گا انشاءاللہ. حضرت ہم اپنے والدین کی سال و ثواب کے لیے سے انشاءاللہ اس مدرسے میں 5,000 روپے دینے کو تیار. اللہ دیکھو 10,000 اینٹ کی ضرورت ہے یہاں مدرسے میں. ایک بات یاد رہیے, یہ مدرسے ہمارے ہیں تو کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے نا. ارے کون بنائے گا بولیے نا بھائی, دیکھیے ارے بولیے کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے نا. مودی بنائے گا؟ نہیں بنائے گا نا. یہ مدرسے ہمارے, ہم بنائیں گے. اور قربان جاؤ مسجد ہماری, ہم بنائیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ. 10,000 اینٹوں کی ضرورت ہے. اب 50 بچے حافظ قرآن الحمدللہ. اب 50 بچے حافظ قرآن. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ اللہ تاج پہنائے گا. کیا پہنائے گا؟ زورے بولو. تاج پہنائے گا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ میرے سر پہ بھی تاج ہوتا؟ لیکن مور بیٹا تو حافظ قرآن نیچ ہے. ہاں تو سنو نا, اللہ اکبر کبیر. ایک عمل ہے, بڑا آسان عمل ہے الحمدللہ. اللہ نے دولت دیا, پیسہ دیا, مال دیا, ٹکا دیا ہے, ٹکا دیا ہے. ایک بچے کو حافظ قرآن مدرسے میں بنانا دو. نیت کر لو کہ حضرت ایک بچہ کا خرچہ ہم اٹھائیں گے. وہ بچہ حافظ قرآن بنے گا, میرا پیسہ کھا کر بنے گا انشاءاللہ. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے. وہی حافظ قرآن آپ کے ہاتھوں کو پکڑے گا, جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ, بولے دا ماشاءاللہ. کوئی جلدی تیار ہو جائیے تو انشاءاللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلا کوئی خوش نصیب نوجوان تیار ہو جائے اس مجمع کے اندر میں. کوئی بزرگ ہو, ہماری ماں بہنیں بھی اپنا نام پیش کر سکتی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. پہلا نام مجھے تلائے. دیکھیں کہ نوجوان ماشاءاللہ دیکھیے تیار ہوا ہے. کیا کہنے بھائی, کیا جذبہ ہے. دیکھو اللہ جس کو توفیق دے گا وہ ٹھیک کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو توفیق دے دے ماشاءاللہ الحمدللہ. آجا بھائی آجا. اب آنے والے کو راستہ دو باؤ, آنے والے کو راستہ. ماشاء ڈاکٹر صاحب, ہاں 3 حافظوں کا ڈاکٹر نذیر احمد صاحب. دیکھ لو. دیکھو یہ ڈاکٹر نذیر صاحب قربان جائیے. আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব. কত দোয়া করব? আরে বলো ভাই. আর এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে. আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا. اللہ کا وعدہ پکا ہے. ان وعد اللہ حق. میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے. ایسی ویسی دعائیں ہوں گی. جلسہ میں حضرت آئے, ایک نوجوان نے بہت خدمت کی تو حضرت نے خوش ہو کر کے کہا کہ بیٹا چلو تم نے میری بہت خدمت کی تو تور نام کی چھو؟ تو نوجوان بولا کہ حضرت مور نام چھے چھیدی لال. چھیدی لال, اچھا ٹھیک ہے. کی دعا لی بوتی بول.
تو نوجوان بولا کہ کچھ بھی دعا کر دیجیے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تو بولا کہ نہیں یہ بتاؤ اولاد ہے تم کو, بچہ اچھا ہے؟ بولا کہ نہیں ہے. بولا جاؤ اللہ تم کو اولاد عطا فرمائے گا, جاؤ. جلسہ ختم, حضرت چلے گئے. 1 سال گزرا, پھر دوسرے سال جلسہ ہوا, حضرت پھر تشریف لائے. وہ نوجوان پھر آیا, سلام کیا. حضرت نے پوچھا کہ کچھ ہوا؟ بولا کچھ نہیں ہوا. بولا نہیں ہوا. اچھا ٹھیک, ہم تہجد میں دعا کریں گے, اللہ اگلے سال تک چاہے بیٹا دے گا چاہے بیٹی دے گا, اولاد ہو جائے گی. اور دوسرے سال کا جلسہ ختم, تیسرے سال حضرت پھر آئے. وہ نوجوان پھر سامنے آیا اور قربان جاؤ آ کے سلام کیا. آتے ہی حضرت نے پوچھا کہ بیٹا بولو, بیٹی ہوئی نہ بیٹا ہوا؟ بولا کچھ نہیں بھیا. بولا کچھ نہیں بھیا. حضرت نے قریب بولا کہ دیکھو میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے, تمہارے حق میں دعا قبول کاہے نہیں ہو رہی ہے, کہیں کچھ گڑبڑ ہے؟ تو حضرت نے پوچھا کہ بیاہ کری آئی؟ بولے نہیں بیاہ نہیں بھیا. بولا دعا بچا. ڈاکٹر نذیر صاحب دامت برکاتہ ہوں, الحمدللہ انہوں نے 3 بچوں کا خرچ اٹھایا. 3 بچوں کا خرچ اٹھایا. ذرا سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ نعرہ لگائیے, نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, عظمت قرآن. الحمدللہ اے اللہ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب کی عمر میں, صحت میں, زندگی میں, ایمان و عمل میں, یا اللہ کھیت کھلیان میں, دانے دانے میں, یا اللہ ان کے عہدے میں عزت میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے والدین کو کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. ماشاءاللہ 3 جھڑ ہوئے گا ماشاءاللہ الحمدللہ. 1000 اینٹ بھی دے سکتے ہیں, بس 2 آدمی اور جلدی سے تیار ہو جائیے انشاءاللہ. اسی طریقے میں نے کہا نا کہ میں 5000 ایک بچے کا خرچ مانگوں گا آپ سے, تو کم از کم الحمدللہ آپ بڑھا کر دیں گے. دیکھیے دینے والے یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جس کو اشارہ کر دے گا, اللہ جس کو توفیق دے دے گا, ٹھیک انشاءاللہ وہ کھڑا ہو جائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. دوسرے نمبر پہ نذیر صاحب کا ساتھی کوئی دوست بن جائے کہ حضرت جہاں نذیر صاحب نے الحمدللہ اپنا نام پیش کیا ہے وہیں پر پیچھے ہم بھی کھڑے ہیں. کھڑے ہو جائے بابو, کھڑے ہو جائے. 5 بچہ 5000 روپے ماسٹر سرفراز. اے ماسٹر سرفراز صاحب کیا کہنے بھائی. ماسٹر سرفراز صاحب دوسرے نمبر پہ اپنا نام پیش کیا. اللہ ان کے دل کو قبول فرما, اللہ ان کے عہدے میں, عزت میں, گھر میں, دانے دانے میں برکت دے. اللہ ماسٹر سرفراز صاحب کے ماں باپ کو کر کر جنت الفردوس میں اللہ سلام مقام عطا فرما دے. آمین بولے الحمدللہ. 2 جن ہے لو ماشاءاللہ. تیسرے نمبر پہ اللہ نے زمین کو 3 دن میں پیدا کیا. تیسرے نمبر پہ کوئی سخی انشاءاللہ, کوئی ماسٹر ہو, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, پروفیسر ہو, انجینئر ہو, اپنے والدین کی سال و ثواب کی نیت سے ماں کے نام پر, باپ کے نام پر, دادا دادی کے نام پر مدرسہ بنا دو اور قربان جاؤ مسلمانوں, مر جاؤ گے اللہ قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا. میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی, نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی. پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا, خرچ ہو جائے گا. پیسہ کا کام ہے خرچ ہونا, خرچ ہو جائے گا. لیکن بڑا مقدس ہے وہ پیسہ, بڑا پیارا ہے وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے, اور قربان جاؤ جو اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے. تیسرے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ, کئی ہزار لوگ بیٹھے ہیں. اچھا ہماری ماں بہنوں کو پنڈال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دے. میری ماں بہنوں جتےلا پیسہ نہیں ہوسی آئی, سبلا دیبو اور سبلا زیورو کھلے دیے دیبو نہ, زیور نہیں دے گی. میری ماں بہنوں سنو, موت آئے گی, مر جاؤ گی, گھر والا زیور کھول کر کے الماری میں رکھ دے گا. آج موقع ہے, تاریخ اسلام گواہ ہے, اس دین کے لیے سب سے پہلے مال کی قربانی عورت نے دی ہے. تم اس کی بیٹی ہو, دل کھول کر اس مدرسے میں تعاون کرو. اللہ تیرے بیٹے کو بھی حافظ قرآن بنائے, اللہ تیری بیٹیوں کو بھی عالمہ بنائے. تیسرے نمبر پہ میرا ایک نوجوان کوئی تیار, اے دیکھیں میرا بھائی ماشاءاللہ, اے دیکھیں انور بھائی, انور بھائی, ہاں انوار بھائی, ہے اللہ 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 اللہ. انوار بھائی ماشاءاللہ ایک شعر سنا دیں انوار بھائی کے لیے. ارے بولو بھائی, وہ سنا دیں. رحمت 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 کے برستے ہیں, رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں, رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں, انوار مدینے میں رحمت کے برستے ہیں, رحمت کے برستے ہیں انوار مدینے میں, رہتے ہیں دو عالم
عالم کے سرکار مدینے میں، رہتے ہیں دو عالم کے سرکار مدینے میں، سرکار مدینے میں۔ ممکن ہے گنہگاروں تقدیر بدل جائے، تقدیر بدل جائے۔ چوتھا پانچواں نوجوان آ گیا نہیں، اچھا مڑی ہلا، ماشاء اللہ، بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ، اچھا کھڑا ہونا خطرہ ہے۔